ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج خاص سیگمنٹ ہے. اس میں ہمارے مہمان بھی کافی خاص ہیں. ذکر و اذکار کے حوالے سے آپ کو رہنمائی ملے گی، اور ذکر و اذکار ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتے ہیں اس سیگمنٹ میں آج آپ کو ہم بتائیں گے بھی. اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں محسن احسن بلالی نعت خواں. محسن السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. ویری گڈ. الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ہیں. ان کے ساتھ ایک قداور شخصیت جن کا تعارف کرواتے ہوئے میں خود سوچ رہا ہوں کہ مجھے کون کون سے لفظ چننے چاہیے اور ان کے بارے میں کیا کیا تعارف کروانا چاہیے. تھوڑے پہ اکتفا کریں گے. شخصیت بڑی ہیں. میں آپ کو تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المنان راسک صاحب، اور یہ مصنف ہیں، بے شمار کتب لکھی ہیں، معروف خطیب ہیں، شیخ الوظائف ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں پرنٹنگ ہونے کے بعد لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اور ہم بھی آج کوشش کریں گے کہ ان سے رہنمائی لے سکیں. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. آپ کے آنے کا بہت شکریہ آغاز میں ہی، اور بڑا ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ آج آپ سے ملاقات ہے تو ہم آپ سے سیکھیں گے بھی. بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ جزاک اللہ. محسن، آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول. جی پلیز سنائیے سنائیے. آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. سادیا حلیمہ جدو جولی وچ پایا ہے، کہندی ایسا لال کسے جمیا نہ جایا ہے. سادیا حلیمہ جدو جولی وچ پایا ہے، کہندی ایسا بال کسے جمیا نہ جایا ہے. کنی سونی صورت دی کنا سونا نام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. کنی سونی صورت دی کنا سونا نام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. کنا سونا مدنی دا حسن و جمال، کنا سونا مدنی دا حسن و جمال. جگ تے نہیں ملدی جس دی مثال، کنا سونا مدنی دا حسن و جمال. جگ اتے ملدی نہیں جس دی مثال. حسن نبی دا حسن نبی دا خود رب دا کلام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. کدی سونا پتھراں نو کلمہ پڑھاندا ہے، کدی سونا پتھراں نو کلمہ پڑھاندا ہے. کدی او اشارے نال چن نو ہلاندا ہے، کدی سونا پتھراں نو کلمہ پڑھاندا ہے. کدی او اشارے نال چن نو ہلاندا ہے. ہویا کامیاب جیڑا، ہویا کامیاب جیڑا بنیا غلام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماندا ہے، آقا دے ہاسیاں تو چن شرماندا ہے. سونیاں اداواں تو واری واری جاندا ہے، آقا دے ہاسیاں تو چن شرماندا ہے. سونیاں اداواں تو واری واری جاندا ہے. تے رج رج ویکھیا، تے رج رج ویکھیا صحابہ کرام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. تے رج رج ویکھیا صحابہ کرام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے محسن احسن بلالی.
سر جب ہم اذکار کی بات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی بات کرتے ہیں، تو بندہ مسلم کی جو زندگی ہے اس میں وظائف کا، ذکر و اذکار کا، اس میں افادیت کیا ہے ہمارے لیے اس میں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں جی، اسلام میں ذکر کی جو اہمیت اور افادیت ہے، اگر آپ سادہ لفظوں میں کہیں کہ اسلام یہ ذکر الہی ہے۔ اسلام اللہ کی یاد کا نام ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری میں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت او کما قال۔ جناب نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ انسان ہے، وہ مسلمان ہے، بڑا اچھا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ جانور ہے، وہ درندہ ہے۔ یہاں سے آپ اہمیت دیکھیں، کہا کہ وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی ایک لاش ہے جس کو اللہ کا حیا نہیں ہے، اللہ کی یاد اس کے دل و دماغ میں موزن نہیں ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں۔ تو یہ جی بنیاد ہے جی اسلام کی۔ آپ کوئی عبادت دیکھ لیں، آپ کو ذکر سے خالی نظر نہیں آئے گی، اور قرآن کے مطابق جس بندے کی زندگی میں ذکر نہیں ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ خسارے میں ہے، دنیا آخرت کی بربادی ہے۔ افادیت کے حوالے سے عقیدہ بھی اس میں ہے، ایمان کی مٹھاس بھی اس میں ہے، اور ہر عبادت میں ایک لذت ہے، بے شک، لیکن جو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں لذت ہے وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جانا یہ جسموں کے مردہ ہو جانے کا نام ہے۔ وہ انسان چلتا پھرتا ہے، قبر ہے اللہ کی زمین پر، اللہ اکبر، جس کی زندگی میں ذکر نہیں۔ اچھا سر، میں نے ایک چیز نہیں سیکھی ہے ابھی آپ سے، آلدو کہ آپ کی میری پہلی ملاقات ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کسی روح کو مل کے ایسے فیل آتے کہ جیسے آپ کی ملاقات پہلے بھی ہے۔ آپ کی آنکھوں کی نمی، آپ کی فیل مجھے اس وقت بتا رہی ہے، اور میری بھی کوئی فیلنگ آپ سے ڈفرینٹ نہیں ہے، بیکاز آپ کی میری ویوز میچ کر رہی ہیں نا ایک دوسرے کو۔ جس طرح ہم آج کے ماڈرن دور کی بات کرتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ آپ نے جب یہ کہا نا کہ وہ مردہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا ٹیشو لیجیے گا، محسن ٹیشو دے دیجیے پلیز کائنڈلی۔ مجھے ایک دم فیل آئی کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا سر کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم نے مسجد جانا ہے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے اور دن کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ صبح تہجد کے لیے اٹھنا یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم سب مردہ تھے جو یہ نہیں کر رہے تھے یا جو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آج یہ بات سوچنے کا کہ جو اللہ سے غافل ہے، جو ذکر و اذکار سے غافل ہے، جو اس کو یاد نہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ چاہے وہ کھاتا رہے، پیتا رہے اور اپنا ٹائم گزارتا رہے، وہ مردوں کی طرح گزار رہا ہے۔ اچھا سر، میں گزارش کروں گی فرمائے گا کہ جو ذکر میں الفاظ ہم پڑھتے ہیں وہ بس کافی ہیں یا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کا مفہوم کہ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں، مخاطب کیا ہیں ہم؟ اس حوالے سے دیکھیں، جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم جو اہل اسلام نے یا مسلمانوں کی اکثریت نے کیا ہے وہ ذکر کے ساتھ کیا، کہ ذکر کو سمجھا نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے جو معارف ہیں، مقاصد ہیں، معنی ہیں، ان پہ غور نہیں کیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا خوب لکھا ہے کہ ذکر اس وقت تک ذکر ہوتا ہی نہیں جب تک اس کے معنی، معارف اور مطالب دل و دماغ میں موزن نہ ہوں۔ الفاظ کا رٹا یہ ذکر نہیں ہے، ذکر کامل نہیں ہے۔ برکت ہے، اجر و ثواب ہے، فارمیلٹی ہے، فرض پورا ہو چکا ہے، لیکن ذکر جو ہے نا کامل، ذکر کامل جس میں ایک برکت ہے، جو ایک اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے، وہ وہی ہے کہ جس میں معنی، معارف اور مقاصد ہو۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ تو ہر شخص کہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی بندہ دل کی ایسی سچائی سے اور اس کے معنی اور مقاصد پہ نظر رکھتے ہوئے اتنی محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے کہ جو اجر و ثواب والا ترازو ہے وہ آدھا بھر جاتا ہے۔ لہٰذا معاشرے میں جو خرابی ہے نا، ذکر بھی ہے، شرک بھی ہے، ذکر بھی ہے اور پرلے درجے کا بد کردار بھی ہے، ہا ہو رٹا بھی ہے، تنہائی پلید ہے۔ اس کی وجہ کہ معنی پہ نظر نہیں ہے، مطالب پہ نظر نہیں ہے، مقاصد پہ نظر نہیں ہے۔
رٹے رٹائے ذکر سے تبدیلی نہیں آتی، اللہ نہ عقائد میں نہ شخصیت میں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے نوجوانوں کا روگ جو ہے نا سر، وہ ویزا نہیں ہے، لوگ روزگاری کا رونا روتے ہیں نہیں، ایک کٹیا میں رہ لیں لیکن جان کر اپنے اللہ کا ذکر کریں، وہ لذت شاید کہ شہزادوں کو محلات میں نصیب سبحان نہیں اللہ، ہوتی سبحان اللہ، جو ایک کٹیا میں اللہ صاحب ذکر کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر آپ نے کتنا خوبصورت جملہ بولا، تنہائی پلید ہے۔ میں نہایا دھویا، پاک صاف بظاہر، خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، مہنگا برانڈ یوز کیا، اچھی گاڑی، لیکن میری تنہائی پاک نہیں ہے۔ میں جو ذکر کر رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا ذکر کر رہا ہوں، بس میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ کی بات سوچ طلب ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کو بڑا مان لیا، جی، اب وہ بڑا دیکھ بھی رہا ہے، دیکھ تو آپ بھی کر کیا رہے ہیں؟ تنہائی میں بھی دیکھ رہے اس ہو کو پاک بھی مان لیا، جی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف بھی اسی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معرفت والا ذکر نصیب کرے۔ آمین 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 آمین۔ سر فرمائیے گا، جو ذکر میں طاقت ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا یہ سمجھائیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے چند دن پہلے کچھ کویسچنز کیے تھے اور آئی ڈونٹ نو، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ آج آپ سے بھی ملاقات ہوگی، تو یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آسک آل دیٹ۔ اب میں ان کو جواب آپ کے منہ سے دلواؤں گا انشاءاللہ۔ بتائیے گا سر پہلے اس کا مطلب، پھر مجھے آگے بھی بڑھنا۔ ذکر میں طاقت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، اس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارا وجود ہے، باڈی ہے جو نظر آ رہی ہے، کہ اس میں روح ہے۔ اگر آپ اپنی باڈی کو توانا رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر آپ صحت افزا غذائیں لیں گے، اچھا مکھن، اچھا گھی، اچھا گوشت، فزیکلی تو فٹ ہونے کے فزیکلی لیے فٹ رہیں گے۔ جی، اسی طرح روح کی غذا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جس قدر زیادہ آپ معرفت سے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا ہمیشگی سے ذکر کریں گے، آپ کی روح کو تقویت ملے گی۔ پھر جب روح طاقتور ہوتی ہے، پھر نیکی سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، گناہوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب ذکر نہیں ہوتا تو انسان بالکل، اس کو ایک روحانی کینسر ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے، وہ مردہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو سمجھنے والی بات یہ ہے نا جی، کہ ہمارے بعض لوگوں نے ذکر کو دکانداری بنا لی ہے۔ وہ ذکر اذکار اور چلے اس لیے کرتے ہیں تسخیر کائنات کے لیے، اللہ فلاں کو قابو کرنا ہے، فلاں کو قابو کرنا ہے۔ بھی اب ربی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ ہے جو مسخر کرتا ہے۔ تو ہمیں جو طاقت لینی ہے ذکر سے، وہ یہ ہے کہ اسے اپنے عقیدے سنوارنے، ماشاءاللہ، عقیدے سنوارنے۔ جس بندے نے ذکر سے توحید نہیں سیکھی، اس نے ذکر سے کچھ نہیں لیا۔ جس نے ذکر سے اپنے من کو اجلا نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں لیا۔ ذکر نے جس کی زبان اور نگاہ کو پاک نہیں کیا، وہ ایک رٹا ہے بس۔ تو ایک تو جی بہت بڑی روحانی طاقت ہے، اور یہی اصل زندگی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب وہ جیل میں تھے تو وہ فرماتے تھے، ہمیں یہ جیل ستاتی نہیں ہے، یہ جو قید ہے ہمیں تنگ نہیں کرتی۔ کیوں؟ میرا باغ میرے سینے میں ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی معرفت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک تو ہم نے جی اس سے اپنے عقائد بہتر کرنے ہیں، یہ اصل ان کی طاقت ہے، اور ان سے ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، یہ اصل طاقت ہے، اور یہ روح کی غذا ہے۔ باقی جس کو ہم یہ طاقت سمجھتے ہیں کہ میں نے اب یہ پڑھ لیا ہے تو بس یہ 1 منٹ سے پہلے میرا کام ہونا چاہیے، دیکھیں ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو آرڈر تو نہیں دیتے، اللہ گزارش کر سکتے ہیں، گزارش ہے، ذکر تو عبادت ہے نا جی اللہ کے سامنے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، ایک گزارش ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب روح کا ذکر چھڑ ہی گیا ہے، میں اپنے جسم کے لیے بہت کرتا ہوں، دکھاوے کے لیے بہت کرتا ہوں، پہناوے کے لیے بہت کرتا ہوں، طاقت کے لیے بہت کرتا ہوں، چاہے وہ جیب کی طاقت ہو، چاہے وہ سورسز کی طاقت ہو، تعلقات کی ہو، میرے بینک کی طاقت ہو، یو نو ان دا ٹرم آف منی، لیکن میں اپنی روح کی طاقت کی بات نہیں کرتا۔ آپ نے روح کی بات کی، سر اس کو طاقت اور تقویت اذکار سے ملتی ہے، وظائف سے ملتی ہے؟ بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اذکار سے ملتی ہے۔ غفلت گوارا نہیں ہے، جی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ غفلت تو شیطانی رستے کو کھول دیتی ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی جو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ ذکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمیں وہ بھی سکھائیے نا۔ دیکھیں جی، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ تو علم ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، جی، یہ میں نے کیا کہا ہے، کیا عہد کیا ہے، کس کو کہا ہے، کیا کہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے طریقے میں کہ اس کی معرفت ہو، اور انداز بڑا سادہ ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھے اٹھتے لیٹتے اپنی سواری پہ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے لیے لائٹس بند کرنا
یا اس کے لیے کوئی اپنے وجود کو جی جی نامناسب حرکت دینا، تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ذکر کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ ذکر کریں اور ساتھ آپ کے دل و دماغ میں ایک فکر بھی ہے. تو جو ذکر فکر والا ہوتا ہے جی، معرفت والا ہوتا ہے، وہی سب سے بہترین ذکر ہوتا ہے. اس کے لیے الگ سے چلے کاٹنا، رہبانیت اختیار کرنا، لائٹیں بند کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. چیخنا چلانا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ جو اذکار پڑھنے کے بعد بھی دکھ آ جاتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ میں یہ بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتی ہوں، میں نے یہ بھی ذکر کیا، میں نے یہ بھی وظائف کیے. ویسے آپ اس کا پہلے بتا چکے ہیں، ابھی گفتگو میں آئی یہ بات، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے اس کو واضح کر کے بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیں جی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. ہم نے تو اس کے حکم کے مطابق اس کا ذکر کرنا ہے. جس انداز سے اللہ نے کہا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، ہم نے مانگنا ہے. جی. تو ہماری تو ایک گزارش ہے، ذکر تو ایک عبادت ہے، آرڈر حکم تو ہے نہیں جی کہ بھائی آپ مجھے چائے لا کے دیں، کیوں نہیں آئی چائے، ایسا نہیں ہے. یہ عبادت ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے ذکر عبادت سمجھ کے کرنا ہے. مفاد کے لیے ذکر نہیں کرنا کہ یہ کام میں نے نکلوانا ہے اپنے اللہ سے. یہ دنیوی مزاج نہیں ہونا چاہیے ذکر میں، عبادت. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کے باوجود بھی اگر آپ کو من پسند چیز نہیں ملی، اقسم برب العالمین، اس میں ہزاروں حکمتیں. بے شک بے شک. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا ملنا آپ کے لیے کس قدر زیادہ خطرناک ہے. ایک تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اور دوسرا کچھ تو اپنے اللہ سے خیر کی امید رکھے نا، کچھ کہ وہ مہربان اگر میرے ترلوں کے باوجود مجھے کچھ نہیں دے رہا تو وہ حکمت تو ہوگی، وہ رحمان، وہ بہتر جانتا ہے. تو دیکھیں وہ ہر ذکر توشہ آخرت ہوتا ہے، ہر ذکر درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے. تو اگر کوئی من پسند چیز آپ کو نہیں بھی ملی تو یہ ناکامی نہیں ہے، یہ شیطانی حملہ ہے. اصل میں شیطان کے وار بہت زیادہ ہیں. جی. اغاثۃ اللحفان میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ایک ہفتہ آپ نے دعا پڑھی، ذکر کیا، ایک ماہ آپ چلے ذکر کے ساتھ، تو جو آپ کو نتیجہ نہیں ملا تو وہ یہی آ کے کہتا کیا فائدہ تجھے ذکر کرنے کا. تو اس کو ہم نے جواب دینا بھئی یہ عبادت ہے. اگر ذکر کے باوجود بھی مجھے اللہ نہیں دے رہا تو اس میں اس کی حکمت ہے، اس کی درجات کی بلندی ہے. ذکر سے گناہوں کی بخشش ہے. آپ مجھے بتائیے جی، میں نے ایک ذکر کیا، کچھ اور مانگا ذکر میں، لیکن وہ چیز تو نہیں ملی، تو شاید مجھے تو علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس ذکر سے مجھے اور کون سی برکتیں دے دی ہیں، اس سے کیا بہتر دے چکا ہے وہ مجھے، میرے اللہ نے میرے گناہ بخش دی ہیں. بالکل. تو یہ عقل کی کوتاہی ہے جی، تربیت کی کمی ہے جی، اور بڑی ایک محدود سی حریص بندے کی ایک لالچی سوچ ہے. اللہ بس ایک خاص ٹارگٹ کے لیے ذکر کرنا ہے، اگر وہ ٹارگٹ نہیں ملا تو وہ ناراضی ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے. رب والے اس لیے ذکر نہیں کرتے، اللہ والے ایسے ذکر نہیں کرتے. اچھا سر، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اذکار زیادہ پڑھتے تھے، میں رپیٹ کروں گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اذکار زیادہ پڑھتے تھے، چند ایک ذرا ہمیں بھی بتائیے. خاتم الانبیاء امام معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحیح مسلم میں آتا ہے علی کل احیانہ، ہم وقت ذکر میں رہتے تھے. نبی مکرم واش روم جاتے بھی ذکر کرتے ہوئے داخل ہوتے، اور نکلتے سب سے پہلے کہتے غفرانک، یہ جو گھڑی ذکر کے بغیر اللہ بخش دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جائے کہ میں سواری پہ بیٹھا اللہ کو یاد نہ کروں، اللہ اکبر. یہ جائے کہ میں ایک پوسٹ پہ بیٹھا اللہ کو یاد، یعنی وہ جو لمحہ ہوتا تھا باہر نکل کے سب سے اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر. تو ربیع الاول میں دیکھیں رسول رحمت علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہر مسلمان کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بہت زیادہ رسول اللہ سے سچے محبت کا اظہار ہے کہ آپ رسول اللہ کے پسندیدہ اذکار کریں. تو خاص کر دو ذکر ہیں جی. ایک تو سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں رہا ہوں، یہ ذکر آپ بہت پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بیماریوں کی شفا ہے اس میں، کوزے میں دریا بند ہے، سب کچھ آپ نے مانگ لیا، اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے دے. اس حسنہ میں نیک مال کی توفیق بھی ہے، رزق بھی ہے، حلال بھی ہے، عافیت بھی ہے، کلو نعمہ، ہر نعمت کمپلیٹ ہے، یہ کمپلیٹ ہے. اور اللہ آخرت میں بھی حسنہ دے دے اور وہ جنت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے.
ایک تو ہمیں یہ بہت زیادہ دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے اکثر مسلمان بھائی صرف سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں پڑھتے ہیں. بھئی اب اس کو قیام میں بھی پڑھو سورہ فاتحہ کے بعد. اللہ اکبر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے. وَلَضَّالِّينَ آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک دفعہ پڑھیں, 10 دفعہ پڑھیں, 100 دفعہ پڑھیں, 1 گھنٹہ پڑھتے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نیت سے پڑھیں, یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ دعا ہے, ذکر ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے تھے, ذکر بہت زیادہ پڑھتے تھے, اور یہ بڑا قابل توجہ ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دلوں کو پھیرنے والے پروردگار, دلوں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا. آمین. رسول رحمت علیہ السلام کو تو اس دعا کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی, کیونکہ خراج تک نہیں ہے کسی گناہ کی, تصور بھی نہیں. اصل میں پیغام مجھے اور آپ کو ہے, نیت بدلتے, دلوں کی کیفیت بدلتے لمحہ لگتا ہے. میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لمحے میں بگڑ جاتے ہیں, دل چینج ہو جاتے ہیں, الٹ جاتے ہیں. اللہ بچائے ایسے کسی لمحے سے. تو یہ جو دعا ہے نا جی, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اس پر فتن دور میں یہ تو نبوی تحفہ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. تو ربیع الاول میں خاص کر, اور جو باقی شہور ہیں, اشہر ہیں, مہینے ہیں, ان میں بالعموم یہ 2 دعائیں. اس میں ایک لفظ آتا ہے, وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, گرامیٹلی طور پہ بچے اس کو سمجھتے ہیں. اکثر ما کان یدعو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر کرتے تھے, یہ دعا پڑھتے تھے. تو یہ 2 دعائیں جی ہم اپنے سامعین کی پیش خدمت کرتے ہیں, اس کو پڑھیں. خیر اور دنیا ہے, دنیا کے فتنوں سے بچاؤ کا علاج. آمین. تھینک یو. اچھا سر, مجھے نا کچھ دن پہلے بڑے کالز بھی آئیں, میسیجز بھی آئے, بیکاز ہم اذکار پہ بات کرتے ہیں, وظائف پہ بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو جن بھائی صاحب نے کچھ دن پہلے کوسچن کیا تھا, دوبارہ سے آج یہ بات وہیں پہ گھوم کے آ گئی, اور ہمارے سوشل میڈیا کی سائٹس پہ بہت زیادہ یہ لکھا ہوتا ہے نیچے کہ کیا صرف اذکار ہی کرنے چاہیے, وظائف ہی پڑھنے چاہیے, اور اگر صرف آپ اذکار اور وظائف پڑھتے ہیں تو دنیا داری کے کوئی آپ پہ حقوق نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکار کیا کرتے تھے, وظائف کیا کرتے تھے؟ میں چاہتا ہوں سر ان سارے کوسچنس کا آپ جواب دیں, بیکاز یو آر دا رائٹ پرسن فار دس جاب. سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں یہ جو 2 لفظ بار بار ہم بولتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں, ذکر اور وظیفہ. جی. یہ اذکار یا وظائف. اذکار کیا ہیں, وظائف کیا ہیں؟ یس. ذکر سبحان اللہ, یہ ذکر ہے, اللہ کو یاد رکھنا, اس کی تعریف کرنا, تسبیح اور تکبیر, اللہ اکبر, یہ ذکر ہے. وظیفہ عربی زبان میں کہتے ہیں, مثلا جاب کو وظیفہ کہتے ہیں. جی. ہم پوچھتے ہیں بھئی آپ کا وظیفہ کیا ہے, جاب کیا ہے, عہدہ کیا ہے, کرتے کیا ہیں. تو جو کام بندہ ریپیٹ بار بار کرتا ہو نا, اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے. ہر ماہ آپ کو سیلری ملتی ہے, عربی میں اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں. آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ تو ذکر تو عام چیز ہے, یعنی ہر وظیفہ ذکر ہے, لیکن ہر ذکر وظیفہ نہیں ہے. یس, ایک بنیادی فرق ہے. وہ ذکر وظیفہ ہوگا جو آپ یومیہ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. جیسے ہر ماہ آپ کو سیلری ملتی ہے, اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں روزانہ سونے سے قبل 100 دفعہ پڑھتا ہوں, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. اور فی کل لیلہ, ہر رات کا یہ میرا معمول, یہ میرا وظیفہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ اس میں ناغہ نہیں کرتا. جی. اس کو آپ ورد بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو یرد علی اللسان, زبان پہ آتا ہے. تو جو ہم یومیہ کرتے ہیں, تکرار تسلسل سے کرتے ہیں, وہ ہمارے وظائف ہیں. جیسے صبح کے جتنے اذکار ہیں ان کو آپ وظائف بھی کہہ سکتے ہیں, روٹین میں آپ شام کے جتنے اذکار ہیں وہ وظائف ہیں. ٹھیک ہے. رات کے جتنے اذکار ہیں وہ وظائف ہیں. باقی آپ کبھی کوئی دعائیہ کلمہ پڑھ لیں, ذکر پڑھ لیں, وہ اذکار میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان اذکار میں اصل میں وہی بات ہے کہ مین خرابی یہ ہے کہ جب آپ ذکر کا مقصد نہیں نہ سمجھیں گے, معنی پہ نظر نہیں رکھیں گے, اور معرف پہ نظر نہیں ہوگی, تو پھر آپ میں حقوق العباد کی ادائیگی کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا. ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بندے کو متفکر کرتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ اگر آپ مجھے آپ کہیں نا کہ شیخ صاحب کوئی ایسی کسوٹی آج سامعین کو دیں کہ پتہ چل جائے کہ میرا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, تو سر اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ذکر کے بعد خلق خدا کے بارے میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے.
اللہ جس تسبیح نے، جس وظیفے نے آپ کے دل میں کبر پیدا کر دیا ہے، خلق خدا سے آپ کا مکھ ہی موڑ دیا ہے، سمجھے وہ آپ کو لڑ گیا ہے. او یس، الٹ ہو گیا آپ کا، ریورٹ ہو گیا، یہ ریورٹ ہو گیا. تو اس لیے جی ذکر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل دنیا کو چھوڑ دیں اور خلوت نشینی اختیار کریں. اسلام نے اس سے روکا ہے. آپ صبح کے اذکار پڑھیں، شام کے پڑھیں، رات کے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور بالکل ذکر الہی کے ساتھ ساتھ خیر خواہی ضروری ہے. جس ذکر الہی نے خیر خواہی پیدا نہیں کی اس ذکر کی بھی آپ فکر کریں. اس ذکر کی فکر کریں. پھر آپ خود کویسچن کریں خود سے کہ میں تسبیح بھی پھیر رہا ہوں، میں کاؤنٹر بھی چلا رہا ہوں، میں ٹپس پہ بھی گن رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں، لیکن یہاں پہ وہ اثر نہیں کر رہا. تو سر یہ تو آپ نے جواب دے دیا، بہت خوبصورت. لیکن یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے، وظائف پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ذرا بتائیے پلیز. جی پڑھا کرتے تھے. جی رسول رحمت علیہ السلام تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا. صبح کے اذکار ہیں، نماز سے پہلے کے اذکار ہیں، بعد کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، رات کے اذکار ہیں، تہجد کے اذکار ہیں. اذکار ہی اذکار ہیں. اللہ کی یاد، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لمحہ بھر کی کہیں غفلت نہیں نظر. سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، کوئی ہوا تیز چلی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، کوئی بارش نہیں ہو رہی تو اللہ کا ذکر ہے، کوئی درد آیا تو اللہ کا ذکر ہے، خوشی آئی ہے تو اللہ کا ذکر ہے. سر کبھی جب میں ڈیپلی اسٹڈی کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ ہم سے بہت آگے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، تو دین کی جب سمجھ آنی شروع ہوئی تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ زندگی ذکر کرنے کے لیے ہی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہی ہے، اس کی عبادت کے لیے ہی ہے. میں بزنس میں پڑ گیا، میں اچھی جاب میں پڑ گیا، میں اچھی آسائشوں میں پڑ گیا، میں اچھی گاڑی خریدنے کے لیے، اچھی پراپرٹی خریدنے کے لیے، جو مجھے چاہیے میں اس میں پڑ گیا. لیکن زندگی تو یہ نہیں تھی. یہ تو اس نے دی اس لیے تھی کہ اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی. باقی تو کمپلشن ہے، باقی تو ساتھ ملتا رہے گا. ایم آئی رائٹ؟ کیا ایسے ہی ہے سر؟ جی ایسے ہی. جی زندگی میں اول حیثیت تو اللہ کی یاد کو ہی رہنی چاہیے، اسی کی برکت سے سارے معاملے خیر والے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ فرمائے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے تو اپنی جان و مال، عزت، آبرو چاہتا ہے کہ یہ ذرا فکر رہتی ہے کہ سیکیور رہے. تو کوئی ایسا وظیفہ کہ سب کچھ محفوظ رہے، خود محفوظ رہے، گھر والے محفوظ رہیں، آپ کے اہل خانہ وہ سب محفوظ رہیں. اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو سامعین کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز فجر کا اہتمام ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح مسلم میں رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں فی ذمت اللہ، جو لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں، بر وقت پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے ذمہ میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا جو بندہ اللہ کے ذمہ میں جا چکا ہے فجر پڑھنے کے بعد، اس کے معاملے میں حساس رہنا. اللہ اکبر. اس کے معاملے میں حساس رہنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل خانہ کو اور خود کسی نہ کسی طرح آپ رات کے 3 بجے بھی اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں، صلاۃ الفجر، یہ بہت بڑی حفاظت ہے. اللہ اکبر. اگلی فجر تک انشاءاللہ آپ اللہ کے خاص ذمہ میں ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کو سادہ انداز میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو میں یہ جملہ کہوں جی کہ پاجی تسی فکر نہ کرو، تسی میرے ذمے ہو. اللہ اکبر. یہ ایک انسان یعنی میرا آپ کو اب یہ کہنا کہ تسی میرے ذمے ہو، تسی فیصلہ آباد آؤ جی، تسی ساڈے ذمے ہو، ساڈے ذمے ہو. آپ کی فکر اتر جائے گی نا. جی جی. یہاں رکیے. رسول رحمت فرماتے ہیں جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے، اللہ کے ذمے، اللہ کے ذمے. سبحان اللہ اللہ. اس کو ہر تکلیف سے بچاتا ہے. بچاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صبح کے اذکار ضرور پڑھیں. ناشتہ رہتا ہے آپ رہ جائیں، روحانی ناشتہ نہیں چھوڑنا. جی صبح کے اذکار یہ روحانی ناشتہ. جی. اگر آپ نے صبح انڈا نہیں لیا، چائے نہیں لیے، کوئی بات نہیں، آپ 10 بجے لے لیں، 11 بجے لے لیں، تھوڑا سا وقت گزر جائے گا. اگر آپ نے روحانی ناشتہ نہیں کیا، آپ نے خود کو مشکلات کے دھانے پہ کھڑا کر دیا. صلاۃ الفجر جی. وہ اذکار الصباح، صبح کے اذکار. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ اذکار رسول رحمت علیہ السلام نے خاص کر ہمیں بتلایا جب ہم گھر سے نکلے تو ہم پڑھیں. جی جی جی. اس کے بارے میں علماء محققین 2 طرح کی رائے رکھتے ہیں. بعض علماء محققین تو استنادی اعتبار سے ان روایات کو غیر معتبر سمجھتے ہیں، لیکن امام البانی رحمہ اللہ، شیخ محدث اعظمی رحمہ اللہ نے الجامع الکامل میں بھی اس کو حسن قرار دیا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، جی. یہ آپ پڑھ کر نکلیں اور کوشش کریں آپ باوضو رہے،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، اذکار پڑھتے رہے. جی. باقی یہاں ایک چھوٹی سی بات آخر میں ضمنی کے طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ نے نماز فجر بھی پڑھی، صبح کے اذکار بھی پڑھے، اور جب آپ گھر سے نکلے آپ نے وہ بھی اذکار، پھر بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ لاہور میں تکلیف پہنچی ہے، رتبہ جنت میں بلند ہوا. اللہ وہ پھر جو ہے نا تکلیف وہ بھی قیمت دے کے جائے گی. اللہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی جانور کو تکلیف لگی. اللہ اکبر، اس کا حساب ہوگا. وہ تو سمجھ لیں کہ سیدھی جنت ہی ہے جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے جی آج کل آپ کے سامنے ہیں سارے فتنے. گھر سے نکلتے ہوئے ان 2-3 چیزوں کا تو اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں گھر سے نکلتے ہوئے یہ احساس بھی بڑا ضروری ہے کہ نہ جانے پلٹوں گا گھر کے نہیں. بے شک ایسے ہی اتنے نوجوان نکلے جی، وہ گھر نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. تو لہذا صبح جب آپ نکلتے ہیں نا جو فجر کی پابندی رکھے، اذکار کی. اور بعض روایات میں آتا ہے رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اگر گھر سے نکلتے ہوئے نفل پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ نکلتے ہوئے کبھی 2 رکعتیں پڑھیں. پرابلم یہ ہے جی کہ مائنڈ نہ کیجئے گا. سامعین کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، جی جی، بس ہم نے اللہ کو مان کے عرش پہ ہے اللہ، بس بات ختم. باقی وہ ہمارے اعمال حرکات و سکنات سے کہیں کو اللہ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. بالکل ہم بالکل جیسے ایک بے دین بے چین ہوتا ہے نا، ایک مسلمان بھی بالکل اس بے دین کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور صرف یہ ذکر کی غفلت ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہ تو سیدھی بات ہی ہے جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، ایک کوسچن اور بھی ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ بھی بڑا کامیاب رہنا چاہتے ہیں، جان و مال میں برکت ہو، ہمارے مال اسباب میں برکت ہو، حلال روزی رزق میں برکت ہو. اس کے لیے وظیفہ؟ اس کے لیے آپ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی، جی، تسبیح، درود اور استغفار، یہ 3 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. آپ یہ کثرت سے پڑھتے رہے، آپ اس کو 5000 دفعہ پڑھیں، 10,000 دفعہ پڑھیں. یہاں سے میں جاؤں تو پڑھتا ہوا جاؤں، آؤں تو پڑھتا ہوا آؤں. فیصل آباد سے میں آؤں، مجھے چاہیے تھا میں پڑھتے ہوئے یہاں آتا. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی. اہل علم جانتے ہیں کہ تسبیح میں کتنی طاقت ہے، رزق کے معاملے میں درود میں کتنی طاقت ہے، اور استغفار میں تو بہت زیادہ طاقت ہے. یہ تینوں کلمے آپ پڑھیں. اور اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ذہن سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صرف ذکر نہیں، ذہن سازی یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے. ایک طبقہ غریب رہے گا، ایک طبقہ امیر اس کا رہے سسٹم گا. ہے. یہ امیری غریبی اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو ہے نا راتوں رات میں نے کروڑ پتی ہونا ہے، اور یہ جو ہرس اور ہوس ہمارے نوجوانوں میں چھا گئی ہے نا، اس نے برباد کر دیا. تو اس حوالے سے کہتے ہیں جی یہ تو ایک کاروبار ہے جی بعض بے دین عملوں کا، کہ یہ جو بندش ہے جی فلاں، یقین مانے 99% بندش نہیں ہوتی. کہیں کوئی ایسا کیس ہوگا، کوئی کالا رشتہ دار ہے جس نے کوئی ایسا کالا کرتوت کیا، ورنہ یہ اتراؤ چڑھاؤ کاروبار میں رہتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وہی بات ہے کہ آپ کو 60 سال ملے ہیں، 70 سال ملے ہیں، وہ ایک جیسا بیلنس نہیں رہے گا. آپ کی زندگی کی کیفیات بدلیں گی. لماذا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میرے بندے کی وہ کیفیت تھی تب اس نے مجھے کیسے پکارا تھا، جب یہ کیفیت تھی تب کیسے پکارا تھا، اب اس کی یہ کیفیت، اب مجھے میرا ذکر کیسے کرتا ہے. تو یہ کیفیات آپ کی نوٹ ہو رہی ہیں. تو کاروبار کے حوالے سے یہ اذکار پڑھیں، اور تھوڑا سا اس ہرس اور ہوس کو اپنے دماغ سے نکالیں. اور بھی بڑی اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی تو ملتی ہے. تو یہ جو ہرس ہے، ہوس ہے، اور بالکل دنیا اور پیسوں کے لیے جینا ہے، اس نے برباد کیا ہوا ہے جی. ریس لگ گئی ایک دوسرے سے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا قناعت سب سے بڑا خزانہ. صبح آپ اٹھو عذاب کے صحیح سلامت ہے، سمجھ لیں دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں جمع ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں اللہ کا تھینکفل بھی ہونا چاہیے، شکر گزار بھی ہونا چاہیے. جو کہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا، ہیلتھ ہے، صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، باڈی پارٹس ایکٹیو ہیں، آپ صحیح سلامت اٹھے ہیں، ہر چیز خود کر سکتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا سر، کچھ کویسچنس میرے پاس ایسے بھی آئے تھے کہ حصول اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، جن کو اکثر ایسے کپلز ہیں، پریشانی ہے، پریشان ہیں اس پہ.
پھر وہی بات کروں گا کہ یہاں بھی ذہن سازی ضروری ہے. وظیفہ بھی بتایا دیتا ہوں, جب تلک ذہن سازی نہیں ہوتی تب تلک وظیفہ بھی سمجھ نہیں آتا اور بندہ الجھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2-3 کیٹاگریز کو قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے. جی. اللہ کہتے ہیں بعض کو ہم بیٹے دیتے ہیں اور بیٹیاں دیتے ہیں, بعض کو صرف بیٹے دیتے ہیں, بعض کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ کہتے ہیں جسے چاہوں گا دونوں جوان ہوں گے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن میں بانجھ رکھوں گا, میں اولاد نہیں دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیمات ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. تو نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. باقی حصول اولاد کے لیے آپ رب حبلی من الصالحین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, یہ آپ پڑھیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ سورہ انبیاء میں ہے, یہ پڑھیں. رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, یہ بھی سیدنا زکریا کی ہے, یہ پڑھیں. اس کو چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں, قیام کی حالت میں پڑھتے رہیں, اور نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے رہے رب حبلی من الصالحین. ایک تجربے کے مطابق اگر نماز عشاء کے فوراً بات کیے بغیر آپ پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں مرۃ واحدہ, ایک دفعہ, و100 مرہ, 100 دفعہ پڑھ لیں رب حبلی من الصالحین, رب مجھے پالنے والے, یہاں پہ لانے والے, شادی کے قابل بنانے والے, حبلی من الصالحین, نیک اولاد دے. یہ آپ 100 دفعہ پڑھیں. پھر آپ آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں اور پر امید رہیں. پر امید رہیں, بڑی خوبصورت بات ہے, پر امید رہیں. اچھا سر, مجھے چونکہ پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کرنا ہے, لیکن ایک چیز جو میری دل کی ہے, ایک شخص اپنے سارے معاملات کے لیے, کام کے لیے, جاب کے لیے, بزنس کے لیے, اپنی باقی ضروریات کے لیے, اپنی عبادات کے لیے صرف درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ, درود پاک جی کوئی شک نہیں ہے, خیر ہی خیر ہے. آپ اس میں جتنی کثرت رکھیں گے اتنا آپ کو نور ملے گا. درود تو نور ہے جی, درود تو خوشبو ہے جی. اور درود ابراہیمی جو ہے یہ, اس کے علاوہ جو درود کے کلمات ہیں, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس میں تو خیر ہی خیر ہے. بلا شبہ بعض روایات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ درود پڑھنے والے بندے کو کسی چیز کی تھوڑ نہیں رہتی. لیکن یہاں رکنا چاہوں گا چونکہ سامعین سے مجھے چند باتیں کرنی ہیں. دیکھیں رٹے کا درود نہیں ہے. درود کیا ہے؟ درود ایک تو دال پہ پیش ہے, درود نہیں, یہ فارسی کا لفظ ہے. درود یہ ہے, اے میرے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما, درجات بلند فرما, اور آپ کی آل پر فرما. یہ بیسیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمات کو سراہ کر ہم کہتے ہیں واہ, جو کام اللہ کے رسول نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. ہم سراہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو. تو یہ محبت کی انتہا ہے. بے شک. اچھا, ایک شخص دیکھیے پڑھتا درود ہے اور کام وہ کرتا ہے جن کاموں کے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جی بالکل بالکل, یہ سمجھنے والی بات ہے. زبان پہ درود ہے اور حرکتیں وہ ہیں صبح و شام جو موجب لعنت ہے. جی اللہ اکبر. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اس احساس سے درود پڑھنا چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نہیں ہے, یہ شرف تو صحابہ لے گئے, اہل بیت لے گئے, میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. یا اللہ میرے نبی پاک کے درجے بلند فرما, آپ کی آل کے درجے بلند فرما. جیسے عمومی طور پہ نہیں ہم کہتے ہیں کوئی بندہ اچھا کام کرے وہی تیرا بھی بھلا ہوئے تے تیری آل اولاد دا بھی بھلا ہوئے. ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے بھی درجے بلند ہوں, آپ کی نسل کے بھی اللہ درجے, آپ نے جو ہمارے لیے کیا کسی نے نہیں کیا, ہمیں جنت کی راہ پہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا. تو درود ہونا چاہیے جی پوری بصیرت کے ساتھ, شعور کے ساتھ. یقین راسخ ہے انشاءاللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی, جانے سے پہلے دنیا میں انشاءاللہ زیارت بھی نصیب ہوگی, اور آپ کی مسجد کی نمازیں بھی نصیب ہوں گی. یہ تو بڑی خیر کثیر ہے جی. سبحان اللہ. یہاں پہ پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ جو آپ نے سکھایا آج ہمیں کہ درود آپ پڑھیں بھی اور پھر کریں بھی وہ جو ہمارے نبی کو پسند ہے, تو پھر آپ کو فلاح ہے, پھر آپ کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کپ میں زہر ہے, جی میں کہتا ہوں سر کیا بات ہے آپ کی, آپ جیسا اینکر تو میں نے دیکھا ہی نہیں, کیا گفتگو ہے آپ کی, کیا شخصیت ہے آپ. سر میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں,
کیا بات ہے آپ کی. اچھا آپ کہتے ہیں اس میں زہر ہے, یہ پینا نہیں ہے شیخ صاحب, تو پیتا میں زہر ہوں. اللہ اکبر. آپ نے مجھے بتا بھی دیا کہ یہ زہر ہے, زہر ہے. تو پھر میں نے صحیح معنوں میں آپ کی شخصیت کو تسلیم ہی نہیں کیا. تسلیم نہیں کیا. بیوٹیفل, یہ ویل خرابی سیڈ, ویل سیڈ. یو کنوے دا میسج سر. بالکل سمجھ لگ گئی ساری بات کہ آپ جو بولیں اور جس کے بارے میں بولیں اس کو سمجھے بھی پھر وہ, اور اگر آپ سمجھ لیں تو پھر عمل بھی اس طرح کا کریں جیسے انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے, جیسے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے زندگی گزاری. سر دل تو کرتا ہے کہ بہت ساری گفتگو کریں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو اللہ گیا. آپ کو عافیت دے جی, بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر والی فکر والی زندگی دے, جو سانس باقی ہے اللہ تعالیٰ ذکر پہ زندہ رکھے, آمین. ذکر پہ اللہ عافیت کی ہمیں موت دے. بارک اللہ فیکم, بہت زیادہ دل خوش ہوا جی. جزاک اللہ. اور یہ میری جتنی بھی ٹرانسمیشنز میں نے کی ہیں اب تک پیغام ٹیلی ویژن میں, چند ایک ٹرانسمیشنز میں سے ہے کہ مجھے کسی جگہ پہ مشکل ہو گیا کہ میں بولوں کیسے, بیکاز کچھ مومنٹس ایسے بھی آئے کہ جب شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ فریکوینسی ایسی میچ ہوئی کہ آئی واز آؤٹ آف کنٹرول, اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں اگلا کویسچن کیسے کر پاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ پھر جب ذمہ داری دے دیتا ہے تو پھر ادا کرنے کی بھی ہمت دے دیتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ, پلیئر ہیونگ یو. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, اور کبھی ہم کوشش کریں گے پھر ایک نشست رکھیں گے جو خاص طور پہ پوری نشست تھی اس حوالے سے ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. ہمارے ساتھ موجود رہے جی محسن احسن بلالی, اور ان کے ساتھ مولانا عبد المنان راسک صاحب, اور ایسی خوبصورت اور ایسی سویٹ اور ایسی پر اثر شخصیت کہ جن کے ساتھ بات کر کے روح کی تازگی محسوس ہوئی. یہ صرف گفتگو نہیں تھی, یہ آج کے سارے میرے پروگرام کا حاصل تھا, اور شاید آنے والی زندگی میں اس پہ امپلیمنٹ کر کے, اس پہ عمل کر کے, جو شیخ صاحب نے بتایا, زندگی شاید اور مزید دین کی طرف چلے گی. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ذکر و اذکار کرتے رہیے, نہ صرف ذکر و اذکار وظائف کیجیے بلکہ جو دین اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے, جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے سامنے ہے, عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے, قرآن کریم ہمارے سامنے ہے, وہ پریکٹیکل بھی ہم پہ لازم ہے, لوگوں کے حقوق اور فرائض بھی ہم پہ لازم ہیں. یہ ساری چیزیں کریں گے تو فلاح ملے گی انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.